السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ دوستو، ایک بوڑھی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ بغض رکھتی تھی اور ان کے بارے میں بہت ہی بھلا برا کہتی تھی، وہ بھی سرکار کے سامنے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق اور سیرت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی پوری کوشش کریں اور اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے اور ان کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بوڑھی عورت نے سن رکھا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے یا بات کرتا ہے اس کا دین اس سے چھین لیتا ہے اور وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میرا دین چھن جائے، اس لیے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے جب دیکھا تو کہا، بیٹا ذرا میری بات سنو، یہ گٹھری میرے سر پر اٹھا کر رکھ دو۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گٹھری کو اٹھایا تو آپ کو وہ بہت ہی بھاری لگی، اور جب آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو وہ بوڑھی عورت بہت ہی زیادہ کمزور تھی، تو آپ فرمانے لگے، اماں یہ سامان تو بہت ہی بھاری ہے، آپ بہت بوڑھی اور کمزور ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کا سامان اٹھا کر میں آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو اتنے میں وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے اور یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور اس کے الفاظوں میں اتنا بڑا جادو ہے، جو کوئی اس کی بات کو سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں نے اپنی پوری زندگی میں بتوں کی عبادت کی ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے آخری وقت اپنے خداؤں سے غافل ہو جاؤں اور اس جادوگر کے باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی، انہیں بھلا برا
کہتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کا سامان کندھوں پر اٹھا کر خاموشی سے بوڑھی عورت کی بات کو سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سامان اس کے حوالے کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو آپ سے بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت سے کہنے لگے، اماں، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر پھر سے بوڑھی عورت نے کہا، نہیں نہیں، اے نوجوان، تم اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو تمہارا نام اور تمہارا اچھا اخلاق سب کو بتاؤں گی کہ مجھے ایک نوجوان شخص ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، جس کو تم پورے راستے میں بھلا برا کہہ رہی تھی وہ محمد میں ہی ہوں، میرا نام محمد ہے۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئی اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں اپنی پوری زندگی میں آپ کے جیسا شریف اور نیک دل والا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے اور آپ کا اخلاق گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں اور آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس وقت اس بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی اور وہ پھر سے واپس مکہ میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت۔ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم سب بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے اور ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔